علیہ وسلم کی کنیزوں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج سے آپ واپس تشریف لائے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی دیکھی ہے تو وہ عورتوں کی دیکھی ہے۔ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں بڑی تعداد میں، سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں موجود ہیں۔ جب عورتوں نے یہ سنا یا کچھ ظاہر بین لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، عورتوں کو بڑی تعداد میں دیکھا، تو لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہہ کر عورتوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو جنت اور جہنم کے معاملے میں بھی عورتیں دوسرے نمبر پہ رکھی گئی ہیں، یعنی عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرے، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا جنت میں جانے کا عورتوں کو جتنا آسان طریقہ میرے آقا نے بتایا اتنا آسان طریقہ حضور نے کسی کو نہیں بتایا۔ میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ مخبر صادق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 8 دروازے کھول دے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 1-2 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور میرا اللہ فرمائے گا اے خاتون، اے عورت، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی عورت کو روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کرتی رہے، پوری زندگی وہ 4 کاموں کو استقامت کے ساتھ انجام دیتی رہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب و اطرت پر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنائی ہے بلکہ فرمایا عورتیں صرف 4 کام کریں اور جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائے۔ اب آئیے وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا کام جس کی بنیاد پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، پہلا کام یہ ہے ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں سمجھتا ہوں عورت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ایک خاتون وقت نکال کر کے نماز پڑھے تو ایک نماز کے لیے عورت کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، عورتیں نماز کی کوشش نہیں کرتی، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ گھر کا کام اتنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا؟ آپ سیریل دیکھنے کے لیے گھنٹہ نکال لیتی ہے،
آپ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے نکال لیتی ہیں، آپ پڑوسن کے یہاں بیٹھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ کہیں جانے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ ولیمہ اور شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، آپ ہر کام کے لیے وقت نکالتی ہیں، لیکن آپ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقت نہیں نکال سکتی، اور وہ بھی صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، 10 سے 15 منٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان اگر صرف چائے پیے تو چائے پینے میں بھی 5 سے 7 منٹ چلے جاتے ہیں، اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو۔ اس کے باوجود بھی عورتیں وقت نہیں نکالتی، کسی کو بچوں کا بہانہ، کوئی کچھ، لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کے اندر، دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ چاہے جو بہانہ پیش کر دے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور سن لو، جب بے نمازی عورتوں کو ان کی قبروں کے اندر رکھا جائے گا، ابھی برگے لگا کر لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر تمہارا موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو ہے، جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے، اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ عورتیں صنف نازک ہے، عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو، وہ جہنم کے خطرناک سانپ، وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر کے نماز پڑھو، ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑھو، شادی میں جاؤ تو نماز پڑھو، میت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑھو، سفر میں ہو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم مالک جنت